أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم. صدق اللہ. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے اس سلسلے کو سٹارٹ کریں گے. آج ہمارے پاس جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 سورہ یاسین کی. تو سب سے پہلے ایز یوزول جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایک آیت کو لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کتنے الفاظوں پہ مشتمل ہے، کتنے ورڈز پہ مشتمل ہے، کتنے کلمات پہ مشتمل ہے. تو پہلے ہم وہ دیکھیں گے. تو ہمارے پاس جو پہلی آیت ہے وہ ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. تو سب سے پہلے اس میں جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. وَضَرَبَ لنا لا اور نا لا نا الامی جارا ہے. مثلا و نسی خلق خلقه قال من يحيي العظام الف لام کے ساتھ وَهِيَ رَمِيمٌ. یعنی کل ملا کے جتنے بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں یعنی اتنے ورڈز اس میں پریزنٹ ہے، اتنے کلمات اس آیت میں پریزنٹ ہے. پھر سٹیپ نمبر 2 میں ہم جانتے ہیں عربی زبان میں جو بھی کوئی ورڈ ہے، جو بھی کوئی کلمہ ہے یا جو بھی کوئی لفظ ہے، یہ یا تو اسم کی کیٹیگری میں ہوگا یا فعل کی کیٹیگری میں یا ورب کی یعنی یہ حرف کی کیٹیگری میں، یعنی یا تو اسماء ہوتے ہیں افعال یا حروف. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے اس میں سلیکشن کی ہے الفاظوں کی، ان میں سے کون اسم کی کیٹیگری میں ہے، کون فعل کی کیٹیگری میں، کون حرف کی کیٹیگری میں. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. واو حرف عطف، ہم جانتے ہیں یہ حرف ہے عطف، اینڈ کے میننگ میں ہے تو یہ آپ کا حروف ہے، اٹس اے پارٹیکل. ضرب فعل کے وزن پہ یہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے تو یہ آپ کا فعل یعنی ورب. لنا، یہ لنا نا ضمیر جو ہے اس کے ساتھ میں جو لام مفتوح ہے فتحہ کے ساتھ، اصل میں ہوتا ہے لامی جارہ ہے، لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو یہ فتحہ کی شکل میں آتا ہے، لیکن ہوتا نارملی کسرہ کے ساتھ ہے. تو یہ لامی جارہ آپ کا حرف جار اور نا ضمیر اور ضمائر سارے اسم. مثلا، اب مثلا میں جو آخر پہ آپ تنوین دیکھ رہے ہیں اور یہ موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، تو یہ آپ کا اسم ہے. واو حرف عطف پھر آ گیا تو یہ آپ کا حرف. نسیہ، جیسے یہاں پہ تھا فعلا پیٹرن پہ، یہاں پہ فعیلا پیٹرن پہ فعیلا. تو ہم جانتے ہیں فعیلا، فعولا، فعلا، فعل ماضی، ان تین یعنی جتنے بھی افعال ہیں ان تین پیٹرن پہ آتے ہیں تو یہ آپ کا فعل ہے. خلقہ، تو یہ ورڈ بیسیکلی بنایا خلقہ پلس ہو، تو بیسیکلی یہ تھا خلقن پلس ہو کی ضمیر، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ آپ کا اسم ہے. خلقہ تھا اصل میں خلقن، یہ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے یہ بدل گیا. ہو ضمیر تو یہ آپ کا اسم، یہ ضمائر سارے کے سارے اسم ہے اور معرفہ اسم ہے. قال ہم جانتے ہیں بہت کامن فعل ہے. من حرف کی کیٹیگری. یحیی اس میں ابتدا میں آپ کا علامت مضارع الف تا یا نون، تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے یعنی فعل. العظام، یہ اصل میں عظامن، عظامن پہ الف لام داخل ہوتا ہے تو ایک میم پہ جو دو تنوین ہے ایک گر جاتا ہے یعنی بن جائے گا العظام. اب یہاں پہ اذا ما کیوں ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے آگے کی سٹیپ میں. بٹ ابھی
جس بھی ورڈ کی ابتدا میں الف لام ہو تو یہ موٹی علامت ہے اسم کے پہچاننے کی. تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. واو آ گیا پھر حرف عطف. ہی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع منفصل ڈیٹیچڈ ضمیر تو یہ آپ کا اسم. رمیم فعیل کے وزن پہ اس کے اینڈ پہ جو میم ہے اس پہ دو پیش والی تنوین ہے اور تنوین موٹی علامت ہوتی ہے اسم کے پہچاننے کی. تو یہ بھی آپ کا اسم ہے. تو اس طرح سے ہم نے اسماء افعال اور حروف کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. اب چلتے ہیں مختصر جو موٹی موٹی قواعد ہے صرف اور نحو کے ان کو ملا کے اور پھر لغت کا سہارا لے کے ہم دیکھیں گے اس کا مفہوم. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. وضرب وضع واو حرف عطف اور سمپل معنی اور اینڈ. دیکھیے ضرب ورڈ جو ہے قرآن پاک میں اس کو 3 طرح کے معنی یہ دیتا ہے پوری لغت میں. یا اس کا معنی جو موسٹ کامنلی ہم لیتے ہیں مارنے کی. دوسرا معنی بیان کرنا مثال بیان کرنا. تیسرا معنی سطح زمین کی جو سرفیس ہے اس پہ چلنا. اب یہاں کون سا معنی ہے آگے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی آیت میں آگے ہے مثلاً اس کا مراد ہے مثال. ٹھیک ہے. تو مثلاً چونکہ تنوین ہے تو نکرہ ہے تو ایک مثال. پہلے میں اس کا دیکھ لیتا ہوں. ایک یا کوئی مثال. جب آگے مثال ہے تو ضربہ جہاں بھی ہوگا قرآن پاک میں اس کا معنی لیا جاتا ہے بیان کرنا مثال بیان کرنا. ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ضربا مادے پہ تو مطلب فعل ماضی کا صیغہ ہے باب ضرب یضربو سے. تو اس نے بیان کیا اور اس ایک نے بیان کی ماضی کا صیغہ. اب چونکہ یہ فعل ہے اس نے بیان کی یہ جو ہے اس کا فاعل ہے. بیان کرنا فعل ہے. اس کے بعد لازماً اس کا مفعول بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو آگے مفعول بھی ہوتا ہے منصوب تو اس لیے آپ کا مثلاً یہ اس کا مفعول بھی ہے. یعنی مثلاً اس کا مفعول بھی ہے ضربہ فعل کا. تو ضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ بناتا ہے جملہ فعلیہ. تو اور اس نے بیان کی ایک مثال. لنا یہ لام جارہ ہے نا کے ساتھ. نا متکلم جمع کی ضمیر اس کو مجرور متصل ضمیر بولیں گے. لنا کے لیے ہمارے لیے. تو لنا کا معنی ہمارے لیے. یعنی یہ جو لنا ہے اس کو آپ نکال لیتے یہ متعلق فعل بنے گا. یہ پورا جملہ ضرب مثلا یہ جملہ فعلیہ ہے. لنا متعلق فعل ہے اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. اب یہاں مراد کیا ہے؟ اگر آپ نے پچھلی آیت اگر آپ کی ابھی دماغ میں ہے یعنی آپ کو مائنڈ میں ہے ہم نے پڑھی تھی اولم یل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یعنی کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا اس کی اپنی پیدائش پہ کہ اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور وہ جھگڑالو ہے. اصل میں یہ آیت مختلف احادیث سے پتہ چلتی کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی یا آس بن وائل کے متعلق یا ابی ابن خلف یا اس جیسے سرداران قریش میں جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آئے اور ان سے فرمایا آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی سے ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے یعنی اسی کے پس منظر میں. تو اسی میں یہ کنٹینیوٹی آگے چل رہی ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَضَرَبَ اور وہ اور اس ایک نے کیا کیا؟ لنا ہمارے لیے مثال بیان کی. یعنی وہ مثال بیان کرتا ہے. مراد وہ شخص یہاں پہ واس ابن عائل یا ابی ابن خلف. ٹھیک ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اس نے بیان کی یا وہ بیان کرتا ہے ایون تو یہ پاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے بیان کی یا وہ بیان کرتا ہے لنا ہمارے لیے ایک مثال. ٹھیک ہے. آگے ہے واو اور نسیہ فعل ہے نون سین یا مادے پہ. ٹھیک ہے. نسیہ فعل تو یہ آپ کا سمیع کے پیٹرن پہ. مراد بھولنا کوئی چیز بھول جانا. النسیہ چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ ایک بھولا وہ ایک مرد بھولا. forgot that particular person he has forgotten اس نے وہ بھولا ہے. کیا بھولا ہے؟ آگے مفعول بھی ہے
یہاں پہ پہلے دیکھیں خلقہ، اصل میں یہ تھا خلقن، یہ ورڈ ہے خلقن پلس ہو کی ضمیر، تو اس کے ساتھ جب اس کی اضافت کریں گے مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، تو یہ بنے گا خلقہ، یعنی اس کی پیدائش. جب اس کی پیدائش میں ہم اس کو مفعول بھی لے کے آئیں گے تو خلق جو ہے یہ بنے گا خلق. تو اس لیے خلق آیا کیونکہ یہ نسیہ کا مفعول بھی ہے، تو یہ خلقہ مضاف مضاف الیہ پورا مفعول بھی بنے گا اس نسیہ کا. تو خلقہ اس کی پیدائش، اس کی تخلیق، پیدائش. تو وہ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نسیہ، اور وہ بھولا وہ شخص اپنی پیدائش، وخلقہ. اب یہاں پہ ایک چیز ہے، واو جو ہے اس کا ہم نے ٹرانسلیشن ابھی تک کیا، اور اس کو واو حالیہ بھی مان سکتے ہیں. واو حالیہ مطلب پھر ہمیں ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا اس حال میں اور اس حال میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ایک مثال بیان کرتا ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے سامنے اس نے ایک عجیب و غریب کیس لے کے آیا ہے، یعنی ایسا کیس جو کہ اس کو سوچنا نہیں چاہیے تھا. اس طرح کی مثال کی یہ ہڈی لے کے آیا ہے، بوسیدہ ہڈی جو غل سڑ گئی ہے، اور پھر ہم سے سوال یہ کر رہا ہے، مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ اس سے پیدائش دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اب یہ سوال تو کر رہا ہے لیکن اس حال میں سوال کر رہا ہے کہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. یعنی اگر اس کو اپنی پیدائش یاد ہوتی کہ ہم نے اس کو ابتدا میں پیدا کس سے کیا، ایک ایسی چیز سے جس کا کوئی وجود نہیں، ایک ناپاک قطرے سے، اور پھر یہ کون سی چیز ہے کہ، اور یہ کون سی مشکل چیز ہے کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہم دوبارہ اس کو بوسیدہ ایک گلی سڑی ہڈی سے ہم پیدا نہیں کر سکتے. یعنی اگر وہ اس حال میں نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ اس کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا، وہ یہ سوال نہیں کرتا، اس کو یہ سوال زیبا نہیں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، عجیب مثال. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے. مراد اگر اپنی پیدائش یاد ہوتی تو یہ سوال نہیں کرتا. آگے ہے، اب یہ سوال کیا ہے دیکھیے. قال واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، قاف واو لام مادے پہ. کہا اس شخص نے، اس نے کہا، یا وہ کہتا ہے. کیا کہا؟ من کون، یحیی العظام. یہ یحیی جو ہے اس کا روٹ ورڈ یہ فعل ہے، ہا یا، یعنی حروف اصلیہ مادے کے 3 حروف یہ ہے. یہ باب افعال سے لے کے آئیں گے، افعل یفعل، باب پہ احیا یحیی، یعنی احیا یحیی. ٹھیک ہے، تو من یہ اصل میں ہوتا ہے یحیی، ایسے احیا یحیی. اب احیا افعل یفعل، احیا یحیی، اور ہم جانتے ہیں یہاں پہ 2 یا آ رہے ہیں اینڈ پہ، اور یہ یا کسرہ ہے کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جو آخر والا یا ہے اس کو ساکن ہم کر سکتے ہیں، یہ عموماً ساکن ہو جاتا ہے کیونکہ یا ساکن ماں قبل مقصور حروف ہو. یہ جو ہے حرف، یہ جو ہے حرف جو آپ کا حرف مدہ میں سے ہے، تو اس لیے ساکن ہو جاتا ہے. یہاں پہ 2 یا اکٹھے ہو گئے، اس لیے ایک یا ڈراپ ہو گیا، تو بن گیا یحیی. واحد مذکر غائب کا صیغہ، مراد پیدا، زندگی بخشنا، پیدا کرنا. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. من یحیی، کون پیدا کرتا ہے یا کرے گا. تو آگے پہلے دیکھ لیتے اس کے بعد ٹرانسلیشن. آگے اسم العظام. اب یہ تھا اسم العظام، عظامہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ یحیی فعل کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب، کیونکہ مفعول بھی منصوب آتا ہے، تو یہ بھی پورا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اب وہ ایک زندگی بخشتا ہے، کس کو زندگی بخشتا ہے؟ ہڈی کو. ٹھیک ہے، اب سوال کے طور پر من، کون زندہ کرے گا ہڈی کو. تو اس نے کہا، یا وہ کہتا ہے، من کون ہے وہ، یا کون ہے یحیی العظام، جو ہڈی کو زندگی بخشے گا، ہڈی کو زندگی بخشے گا. من یحیی العظام،
یعنی اس نے کہا، وہ شخص دوبارہ دعویٰ کر رہا ہے، من یحیی العظام، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا، کون اس ہڈی سے دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا. آگے دیکھیے، واو نارمل ٹرانسلیشن اور ہی واحد مونس غائب کی ضمیر، کیونکہ یہ ڈیٹیچڈ ضمیر ہے تو اس کو ضمیر منفصل ہم مان سکتے ہیں، اس کو مبتدا بھی مان سکتے ہیں، اور وہ ایک مؤنث کیا رمیم، یا رمیم ہے را میم میم مادے پہ فعیل کے وزن پہ اسم الفاعل مان سکتے ہیں، یا رمیم اگر اس کو مان لے مراد کوئی چیز جو غل گئی ہو، غل سڑ گئی ہو یا چورا چورا ہو گئی ہو. اچھا رمیم فعیل وزن پہ اسم المبالغہ بھی آتا ہے، یعنی اس میں کثرت کا مفہوم، مبالغہ کا مفہوم. تو اس کا معنی ہم لکھیں گے غل سڑ جانا، چورا چورا ہو جانا، چورا چورا ہونا. ہی رمیم، وہ چورا چورا ہو گیا، وہ چورا چورا ہے، وہ اس حال میں کہ وہ چورا چورا ہے. تو اگر ہم اس کو واو حالیہ بھی بنا لیں، اس حال میں کہ وہ چورا چورے کی شکل میں، اس حال میں کہ وہ غل سڑ گئی ہے، تو یعنی مراد یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تو غل سڑ گئی ہیں. اب جب یہ غل سڑ گئی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے، کون ہے کہ جو ان کو دوبارہ زندگی بخشے گا. تو سوال کر رہے ہیں یہ عاص ابن وائل یا ابن ابی ابن خلف، کیا آپ کہتے ہیں من یحیی العظام ہے، کون ہے جو اس ہڈی کو زندگی بخشے گا، وہی رمیم، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ تو غل سڑ گئی ہیں ہڈیاں. تو آپ دیکھیے اس کا پورا جو ہے اسٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے یا وہ بیان کرتا ہے یا اس نے بیان کی مثلا ایک مثال ہمارے لیے، لنا اس حال میں کہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. کہتا ہے یا اس نے کہا من یحیی العظام، کون ہے جو ہڈی کو زندگی بخشے گا، وہی رمیم، اور وہ اس حال میں کہ وہ تو غل سڑ چکی ہے، وہ غل گئی ہے، وہ چورا چورا ہو چکی ہے. یعنی جب کوئی چیز بوسیدہ ہوتی ہے اس کی ایکسٹریم بوسیدگی کی جو حالت ہے، جب وہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے اس کو رمیم بولتے ہیں، جبکہ وہ تو غل سڑ گئی ہے. تو پھر آگے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی نبی سے مخاطب ہے وہ نیکسٹ آیت میں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے اس کی جو الفاظ ان کو الگ کر لیتے ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. تو یہ اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں علیم لکھا ہوا ہے آیت میں، اور آگے اس پہ نون، چھوٹا سا نون دکھا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں اصل میں جو میم پہ پیش ہے، اگر ہم میم پہ دو پیش ڈال دیں تو بنے گا علیمن. تو تنوین میں کون سا ہوتا ہے پوشیدہ نون ساکن، تو وہی آپ اگر میم پہ پیش دیتے ہیں نون ساکن کے ساتھ تو بن جاتا ہے علیمن. تو آپ اسے دو پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب جس حالت میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، خاص کر کے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، تو اس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب کیا ہوا ہے قریش کے ڈائلیکٹ میں، قریش کی رسم الخط میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اسے ایسے ہی پڑھیں گے. تو علیم، ٹھیک ہے، لیکن یہ علیم من ہے ایکچولی. چلے اس کے بعد میں اسماء افعال اور حروف کا تعین کر لیتے ہیں. قل فعل ہم جانتے ہیں، فعل، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہے قولا. یہاں پہ ہم نے اوپر اس کو ڈیفائن نہیں کیا، یہ قولا سے قل بن جاتا ہے کیونکہ یہ بہت کامن ہے اس لیے ہم نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا. تو یحیی، احیا یحیی، یہ ہم نے اوپر بھی ڈیفائن کیا. آپ کا فعل ہے، علامت مضارع یا الف تا یا نون، ہا ضمیر اٹیچڈ ضمیر منصوب متصل، تو یہ آپ کا اسم واحد مؤنث غائب کی ضمیر. الذی اسماء موصولہ میں سے یہ اسم ہے، اور یہ اسماء موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. انشأ، یہ بھی آپ کا باب افعال سے آپ کا فعل ہے. ہا ضمیر اس کے ساتھ اٹیچڈ منصوب متصل ضمیر.
تو یہ بھی آپ کا اسم. اول یہ بھی آپ کا عدد، یہ بھی اسم ہے، عدد ہوتا ہے استعمال اول. مرتن اس کے اینڈ پہ تنوین ہے تو یہ آپ کا اسم. واو حرف، ہوا ضمیر ہے، مرفوع ضمیر، ڈیٹیچڈ ضمیر، منفصل تو یہ آپ کا اسم. با حرف جارہ تو یہ آپ کا حرف. بکلی یہ کلن ہے اصل میں آپ کا اسم، اور حرف جارہ کے بعد آلویز اسم ہی ہوتا ہے. خلقن قاف پہ تنوین تو آپ کا اسم. علیمن اب یہ فعیلن کے وزن پہ آتا ہے، علیمن تو یہ اسم اس وزن پہ عموماً اسم ہی ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اسم. دوسرا علیمن میم پہ اگر آپ تنوین مان لیتے ہیں نون کے ساتھ ملا کے تو بن جائے گا یہ میم پہ پیش والی تنوین، اور تنوین موٹی علامت ہوتی ہے اسم کو پہچاننے کی. تو جیسے بھی آپ اس کو لے لو، علی من پیٹرن کی وجہ سے اسم مان لو، علی من پیٹرن کی وجہ سے میم پہ تنوین ہونے کی وجہ سے اسم اس کو مان لو. تو بہرحال یہ آپ کا اسم ہے. سو دس از یور ناؤن. اب چلتے ہیں اس کی معنی پہ. قل ہم نے اس کو اوپر ڈیفائن نہیں کیا تو اس کو چلو کر لیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ قاف واو لام. باب نصر ینصر جب اس کو نصر بنائیں جو بنے گا قولا، اور ہم جانتے ہیں اس میں واو آ رہا ہے حرف علت، تو جب حرف علت مادے میں آ جائے گا تو تعلیلات ہوں گی، چینجز ہوں گی، آپریشن ہوگا، اس کے بعد آپ کو ورڈ کی فائنل فارم ملے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو یہ اصل میں واو جو ہے بیچ میں یہ الف میں کنورٹ ہوگا تو بنے گا قالا. تو قالا سے جب آپ فعل امر بناتے ہیں وہ امر بنتا ہے قل. ٹھیک ہے. امر کیسے بناتے ہیں؟ آپ کا جو آخری لام ہے اس کو ساکن کر لیجئے، ساکن کر دیا. آگے آپ کا قاف الف ہے. اب دو ساکن، یہ حمزہ ہے اور یہاں لام ساکن ہے تو یہ آپ کا حذف ہو جائے گا، بن جائے گا سوری جب ہمیں فعل امر بنانا ہو تو ہم مضارع سے بناتے ہیں. قال یقول تو آپ یقول لے کے آئیے. یقول کیونکہ فعل امر معروف بناتے ہیں فعل مضارع سے. قال یقول، یقول میں لام کو ساکن کر لیجئے، علامت مضارع کو ہٹا لیجئے، یہ بن جائے گا قول. دو ساکن اجتماع ساکنین اس کو ڈراپ کریں گے تو بنے گا قل، یعنی فعل امر بن گیا مراد آپ کہہ لیجئے. ٹھیک ہے. تو قل کہہ دیجئے مراد اے نبی آپ کہہ دیجئے یا کہیے. کیا کہیے اس شخص کو یا اس شخص کے جواب میں؟ یحییھا اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ یحیی جو ہے یہ آپ کا ہا یا اس کا مادہ ہے، باب افعال سے افعل یفعل، افعل یفعل تو یفعل یحیی، یحیی تو یا ساکن بن جائے گا، تب جا کے ان دونوں میں وہ جو سٹیبلٹی آئے گی، یعنی اس کو پڑھنا آسان ہے تو یہ بن جائے گا یحیی. تو وہی یہاں پہ یحیی مراد واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ زندگی بخشتا ہے، بخشے گا. چونکہ فعل مضارع فعل ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کسی نے کام کیا ہے، آگے کس پہ کام ہوا وہ ذکر ہوگا. تو اس پہ جو کام جس پہ کام ہوا ہے وہ آگے ہے. ہا کی ضمیر منصوب کی شکل میں، ضمیر منصوب متصل آئے گا تو یہ مفعول بھی ہے آپ کا. مراد وہ پیدا کرتا، وہ زندہ کرتا ہے، کرے گا اس کو. کہہ دیجئے وہ مراد اللہ، اور اس کے آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے، وہ ایک پیدا کرتا ہے، کرے گا اس کو. اب یہ ہا ضمیر مؤنث کی ضمیر مراد جو شخص، جو بھی نفس، جو بھی باڈی جو ایک دم دنیا سے نکل جاتی ہے، پھر دفن کی جاتی ہے، پھر وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے ہڈیوں کی شکل میں. چونکہ نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ مؤنث کی ضمیر آئی ہے، واحد مؤنث غائب کی. تو وہ زندگی بخشتا ہے، بخشے گا اس کو، وہ پیدا کرتا ہے، کرے گا اس کو. تو کہہ دیجئے وہ زندگی بخشے گا یا پیدا کرے گا اس کو. یعنی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ انسان تو اب ایک ہڈیوں کی شکل میں ہے، جو ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہے. یہاں پہ مقصد اس میں انسان کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ قل کہہ دیجئے اے نبی یحیی
وہ زندہ کرے گا اس کو. ٹھیک ہے, اب کون زندہ کرے گا آگے ایکسپلینیشن. الذی اسماء موصولہ واحد مذکر یعنی وہ مراد وہ ہستی وہ ذات. تو فرمایا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے وہ زندگی بخشے گا اس کو. کون؟ اسماء موصولہ ہے تو وہ جو یا وہ جس وہ جن اس طرح کا معنی. ٹھیک ہے, وہ جس. انشاء انشاء یہ بھی باب افعال سے ہے, نون شین اور حمزہ اس کا مادہ ہے. باب افعال سے افعل یفعل تو انشاء انشاء یہ آگے آپ کا واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ انشاء افعل کے وزن پہ مراد پیدا کرنا. ٹھیک ہے, اس ایک نے اس پیدا کیا. الذی کو ملا کے پہلے اس کو دیکھیں گے. اب یہ آپ کا فعل دوبارہ آ گیا, فعل آ گیا تو اس کے ساتھ میں جس پہ کام ہو رہا وہ آگے ہوگا. اس کے ساتھ میں اٹیچ ہے ہا کی ضمیر واحد مؤنث تو یہ آپ کا مفعول بھی ہے. انشاء اس ایک نے پیدا کیا اس کو پیدا کیا. ہا کی ضمیر مراد یہی ہا نفس انسان کی جان جو مر چکا ہے, غل دنیا میں بوسیدہ ہو چکا ہے, اس کی ہڈیاں غل سڑ چکی ہے, چورا چورا ہو چکی ہے. تو اس ایک نے پیدا کیا اس کو. الذی وہ جس نے پیدا کیا اس کو. تو کہہ دیجئے وہ زندگی بخشے گا اس کو. الذی جس نے, کون زندگی بخشے گا؟ جس نے اس کو پیدا کیا. کب پیدا کیا؟ اول مرہ. اب دیکھیے انشاء جو ہے یہ اس طرح کا فعل ہے, اس میں ایک سے زیادہ مفعول آ سکتے ہیں. مفعول بھی, پہلا مفعول بھی یہ والا ہا, دوسرا یہ اس کا مفعول بھی دوسری یہاں پہ اول مرہ. اول مرہ جو ہے اول اصل میں تھا یہ اول ساتھ میں مرتن. اب دونوں کو جب ہم مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو بنے گا اول مرتن. اول مرتن یہ بن گیا مضاف مضاف الیہ. مرہ مطلب ایک, ونس ٹوائس ایک دفعہ دو دفعہ. اول مرہ ایک دفعہ تو اس کا معنی ایک دفعہ یعنی پہلی مرتبہ. ایک دفعہ نہیں پہلی مرتبہ, سوری پہلی اول فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, تو پہلی مرتبہ. اب یہاں اولو کے بدلے اولا کیوں بن گیا؟ کیونکہ یہ آئے گا مفعول بھی. یہ اس انشاء فعل کا دوسرا مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. تو پتہ چلا انشاء فعل میں یہاں پہ دو مفعول بھی ہے, ایک ہا کی ضمیر دوسرا اول مرہ. تو الذی وہ جس نے پیدا کیا اس کو پہلی مرتبہ. تو کہہ دیجئے وہ زندگی بخشے گا اس شخص کو جو جس کا وجود ختم ہو چکا ہے بظاہر, جو اب ہڈیوں کی شکل میں اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو چکی ہیں, گل سڑ چکی ہیں, وہ انہیں زندگی بخشے گا. کون بخشے گا؟ الذی وہ جس نے ان کو پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ. یعنی who created them first time. Now the same creator is going to get them back into the life. وہ انہیں دوبارہ زندگی بخشے گا, دوبارہ وجود بخشے گا. کون؟ جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پھر آگے اور فرمایا جا رہا ہے اور وہ, واو اور, ہوا وہ یعنی وہ ذات وہ اللہ, بکلی با سات مراد کلی. اچھا یہ کل وہو بکلی شیئن. اب یہ تھا اصل میں کلو شیئن, یہ بھی مضاف مضاف الیہ تھا. کلو شیئن یہ اصل میں ہے کلو شیئن مراد مضاف مضاف الیہ. کلو ہر شیء سوری خلقین, کلو خلقین, کیونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے تو پھر یہ ایک طرح سے مائنڈ میں فیڈ ہو جاتا ہے کلو شیئن. تو بہرحال خلقن, تو یہ کلو اصل میں تھا کلن خلقن. اب کلن خلقن کو جب ہم اضافت بنائیں گے مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن تو بنے گا کلو خلقن. ٹھیک ہے, ہر پیدائش, ہر کوئی پیدائش. اب کلو پہ داخل ہو گیا حرف جارہ تو بن گیا کلی. تو کلو خلقن ہر کوئی پیدائش. ٹھیک ہے, ہر کوئی پیدائش کے ساتھ, ہر پیدائش کے ساتھ با حرف جارہ. تو اس کا ٹرانسلیشن لکھیں گے اور وہ ہر پیدائش کو. اب یہاں ٹرانسلیشن کریں گے ساتھ نہیں کو, یہاں با کا معنی آئے گا کو.
اس کو بولتے ہیں محاوری ترجمہ، ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، ہم ورڈ بائی ورڈ اس کو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم سینٹینس بناتے ہیں پھر وہاں پہ جو کچھ الفاظ جو ہے اس میں ہلکا سا ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سینس آف دا سینٹینس، اس کو محاوری ترجمہ بولتے ہیں۔ با کو ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، کی کا معنی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کا معنی آتا ہے وہ ہوا اور وہ ذات بکل خلق، ہر پیدائش کو کیا، علیم، عین لام میم مادے پہ فعیل کے وزن پہ، علیم مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب بہت جاننے والا، خوب جاننے والا۔ جب ہم نے جاننے والے کا ٹرانسلیشن کیا اس کا مطلب اسم الفاعل، تو ہم جانتے ہیں اسم الفاعل جو ہے فعیل کے وزن پہ بھی آتا ہے، یعنی ایکٹیو پارٹیسپل، علیم جاننے والا۔ علیم ہم نے خوب جاننے والا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مبالغہ کے یعنی علیم پیٹرن پہ جو مبالغہ کا بھی صیغہ آتا ہے، معنی کی کثرت، ٹھیک ہے۔ علیم خوب جاننے والا، وہوا اور وہ ذات، بکل خلق ہر پیدائش، جو اس نے مخلوق پیدا کیا ہر پیدائش کو، علیم خوب جاننے والا، یعنی اسے پتا ہے، وہ خوب واقفیت رکھتا ہے کہ میں نے جب اسے پیدا کیا، پھر جب میں نے اسے دنیا میں موت دی، پھر جب وہ ذرہ ذرہ ہو گیا، ریزہ ہو گیا، تو وہ ریزہ کس حالت میں ہے، اس ریزے سے اس کو دوبارہ کیسے وجود بخشنا ہے، وہ ذات اسے بخوبی جانتی ہے، خوب واقف ہے، وہ سب چیز کا علم رکھتی ہے۔ تو اب دوبارہ اس کا ٹرانسلیشن کر دیجیے، قل اے نبی کہہ دیجیے، یحییہا وہ زندگی بخشے گا اس مؤنث کو، مراد اس نفس کو جو اب ہڈیوں کی شکل میں ہے، وہ بھی ایسی ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہے۔ اب اس کے بارے میں وہ ذات کس طرح کی ہے، الذی وہ جس نے، انشاہا اس کو پیدا کیا، اول مرتبہ پہلی مرتبہ مراد نطفے سے، وہوا اور وہ ذات، بکل خلق ہر پیدائش کے بارے میں کیا ہے، یا ہر پیدائش کو، علیم خوب جانتی ہے، بخوبی یہ ساری پیدائش، یہ ساری چیزیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اس کا بخوبی علم رکھنے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے، کیونکہ مالک وہی ہے۔ جو بھی انسیڈنٹ ہر کسی چیز کے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، یعنی مراد اس کی علم میں ہر کوئی چیز ہے۔ جب اس کے علم میں ہر کوئی چیز ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ اس کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ اب آرگیومنٹس کیوں بناتے ہیں یہ کفار؟ کیونکہ وہ کفار جو ہے اپنی تخلیق کو بھول چکی ہیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ وہ اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کو بھول چکی ہیں۔ اگر وہ اپنی پیدائش کو نہ بھولتے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں خود، تو وہ یہ آرگومنٹس نہیں بناتے۔ تو یہ آج ہماری یہ آیت تھی، دوبارہ اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اس نے بیان کی مثال ہمارے لیے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ اب یہ مثال اس حال میں بیان کر رہا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ وہ اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وہ کہتا ہے یا اس نے کہا کون پیدائش پیدا کرے گا، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم جبکہ وہ ہڈیاں اس حال میں ہے کہ وہ غل سڑ چکی ہے، چورا ہو چکی ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، یحییہا وہ زندگی بخشے گا اس ہا کو، اس نفس کو، ان ہڈیوں کو، الذی وہ جس نے، انشاہا ان کو پیدا کیا، اس نفس کو پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ مراد نطفے سے، وہوا اور وہ اللہ، وہ ذات، وہ مالک، بکل خلق ہر پیدائش کے بارے میں، علیم بخوبی واقف ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آج ہماری 2 آیات تھی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر صرف نحو کی قواعد آسان طریقے سے اسے ملا کے اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے۔ اگر اس میں کوئی چیز ہم بھول چکے ہیں تو آپ ضرور لکھ لیجئے کمنٹس میں، انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ، ہمارے لیے بھی سیکھنے کی چیز ملے گی تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔